پریپوزیشن کے جیسے کہ لیکچر میں نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور پریپوزیشن کے لیکچر میں آج میں ایٹ کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور جتنا آسانی سے سمجھانے ہو سکا میں کوشش کروں گا اتنا آسانی سے آپ کو پریزنٹ کروں۔ اور یاد رکھیے ایٹ، ان، آن، آف، ٹو، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پریپوزیشن ہے، اور یہ چاروں پانچوں جو ہیں پیپر میں بہت زیادہ رپیٹ ہونے والی ہیں۔ میں لاسٹ پریپوزیشن بھی پڑھاتے ہوئے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں لاسٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پریکٹس کے لیے ایک پوری ویڈیو دوں گا، جس میں آپ کو مختلف پریپوزیشنز کے اندر سے سینٹینسز دوں گا۔ اب ان میں جو پریپوزیشن لگیں گی اس میں بلینک دے دوں گا، آپ انہی پریپوزیشن جو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں انہی پریپوزیشن کو سنتے ہوئے آپ لاسٹ میں تب ہی سالو کر سکتے ہیں جب آپ نے پریپوزیشن سب کو سارے پوائنٹس کو اچھا سنا ہوگا، اچھا سمجھا ہوگا، تب آپ اس پریپوزیشن کو میرے سننے سے پہلے آپ اس کو خود سے سالو کریں، میوٹ کر دیں والیوم کو۔ سالو کرنے کے بعد پھر میں ان کے باقاعدہ طور پہ آپ کو آنسر بتاؤں گا، پھر آپ ان آنسر کے ساتھ میچ کر لیں گے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں آپ کو کتنی چیز سمجھ آئی ہے۔ تو ایٹ، ان، آف، ٹو وغیرہ جو پریپوزیشن ہے 4-5، ان کو آپ خاص طور پہ سمجھ لیں، اور جو پریپوزیشن امپورٹنٹ ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ انڈر لائن بھی کروا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ یہ پریپوزیشن بہت زیادہ پیپر میں ریپیٹ ہونے والی ہے۔ چلیے ایٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایٹ میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ اسمال پلیسز، ان آپ کو بتایا تھا بگ پلیسز کے لیے، بڑی جگہوں کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے ان کا یوز کیا تھا، اور چھوٹی جگہوں کو ظاہر کرنے کے میں نے اسمال پلیسز کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے ایٹ کا یوز کرنا ہے۔ چھوٹی جگہ جو ہوتی ہیں اکثر اوقات اس میں ایگزیکٹ پلیسز بھی شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئی ایم اسٹینڈنگ ایٹ کینٹین، آپ کینٹین ایک ایگزیکٹ لوکیشن آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آئی ایم ان کالج، ان کالج میں ایگزیکٹ لوکیشن نہیں ہوگی، آپ ان کالج کے اندر ہے لیکن کس مقام پہ ہیں یہ نہیں پتا، لیکن جب آپ اپنے مقام کو ڈیفائن کرتے ہیں، یو آر اسٹینڈنگ ایٹ دا گیٹ، آئی ایم اسٹینڈنگ ایٹ دا گیٹ، تب اگلے بندے کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ویئر آئی ایم، میں کہاں پہ ہوں، آپ اسے ڈیفائن کر کے بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایٹ دا گیٹ، میں گیٹ پہ ہوں، پھر وہ ڈائریکٹ آپ کے گیٹ میں آ جاتا ہے۔ لیکن آپ اسے کال کر کے یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ان کالج، پھر کالج کے اندر کس حصے میں ہے، تب اس کو یہ جج کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی کہ وہ کالج ہے تو کالج میں کس جگہ پہ ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ ان جو ہے یہ بڑی جگہ کو ظاہر کرنے کے لیے اور اسمال پلیسز کو ظاہر کے لیے ایٹ کا یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایٹ کا پہلا استعمال ہے۔ دوسرے نمبر پہ ٹو شو فیسٹیولز، آسان سے الفاظ میں جج کر کے پڑھ کے جو مجھے سب سے زیادہ آسان لگے میں نے ان کے پوائنٹس بتا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے مختلف پریپوزیشن کو یاد کرنا ہے۔ یعنی پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا کہ آپ چھوٹی جگہوں کو ظاہر ایٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو فیسٹیول کہتے ہیں تہوار جو ہوتے ہیں، تہوار کرسمس ہو گیا، عید الفطر ہو گیا، شب برات ہوگی، یہ جو ہولی ہوگی ہندوؤں کی، مختلف طرح کے جو تہوار ہوتے ہیں اس تہوار کے لیے ہمیشہ آپ ایٹ کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی دیکھیں کرسمس کرسچنز کا ایک بہت ہی نوبل تہوار ہے ان کے لیے، عید الفطر ہمارا ہے، ہندوؤں کا ہولی وغیرہ، مختلف تہوار جو ہوتے ہیں جو فیسٹیولز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ایٹ کا یوز کیا جاتا ہے۔ جو پوائنٹس میں نے دیے ہیں، جتنے پریپوزیشن میں آپ کو بتاؤں گا، انہی پوائنٹس کے انڈر رہ کے میں آپ کو پریپوزیشن سے میں آپ کو مسٹیکس دوں گا، میں آپ کو بلینکس دوں گا، آپ ان بلینکس کو سالو کرو گے۔ اب میں بھی سالو کروں گا لیکن آپ پہلے خود سالو کرو گے، اس کے بعد آپ اسے میچ کر لو گے اپنے آنسر کے ساتھ۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے ٹو شو کاسٹ پرائس، کاسٹ پرائس یہ کبھی کبھار اس کے ساتھ ایٹ کا یوز کیا جاتا ہے، کبھی کبھار اس کے ساتھ ایٹ کا یوز نہیں کیا جاتا۔ اور یاد رکھیے جیسے کہ ایٹ اسمال کوانٹٹی کو ظاہر کرے گا، جیسے اسمال پلیسز کو ظاہر کیا تھا ایٹ نے، اسی طرح اسمال کوانٹٹی جو ہوگی، چھوٹی رقم جو ہوگی، کچھ پیسے، کچھ روپے، یہ آپ کی اسمال کوانٹٹی۔ اسی طرح جو میئرمنٹ، جو اسمال میئرمنٹ ہے، ملی میٹر ہے، یہ چھوٹی کوانٹٹی جو ہوتی ہے یہ ایٹ کے ساتھ یوز کی جاتی ہے۔ دا کلاک واز سولڈ ایٹ رس 20، اکثر اوقات جب بھی ایٹ آتا ہے تو آر ایس روپیز کے ساتھ اکثر اوقات لکھا ہوا ہوتا ہے، آر ایس کے ساتھ آپ ایٹ کا یوز دیکھیں گے اسے۔ یہ کبھی ریپیٹ ہوتا ہے، کبھی ریپیٹ اس میں نہیں ہوتا ہے، اس میں ایکسیپشنز بھی آتی ہیں۔ تو اسمال کوانٹٹی جو ظاہر کی جاتی ہے وہ ایٹ کے ساتھ ظاہر کی جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہے پوائنٹ نمبر 4 جو ہے ایٹ کا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ میں ہے
ٹو شو کلاک ٹائم کمپلیٹ کمپلیٹ 8 o'clock 7 o'clock 12 o'clock 6 o'clock یہ مکمل گھنٹہ ہوتا ہے جس میں منٹ شامل نہیں ہونے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ ایڈ منٹ بھی شامل کر سکتے ہیں, لیکن کلاک ٹائم جب آپ ظاہر کرتے ہیں اس میں اے ایم پی ایم بھی آ سکتے ہیں, تو کلاک ٹائم کو ہمیشہ ایٹ کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 4 ہے, آسان سا پوائنٹ ہے, اتنی مشکل بات نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 5 ہے ٹو شو ڈسٹینس, فاصلے کو ظاہر کرنا. اب یہ بھی بالکل جیسے میں نے آپ کو ڈسٹینس سے آپ کو میں نے پچھلے پوائنٹ میں بتایا, اسمال پلیسز اسمال کوانٹٹی اسمال پرائس, ایسے ہی بالکل جو اسمال ڈسٹینس ہوں گے, چھوٹے ڈسٹینس جو ہوں گے یہاں پہ, ان کو میں ایٹ کے ساتھ ظاہر کروں گا. شارٹ ڈسٹینس ظاہر ہوں گے 20 فیٹ ہے, جو چھوٹے چھوٹے ڈسٹینس ہوتے ہیں ان کو میں نے the thief was caught at 20 feet, بس چھوٹے ڈسٹینس کو ظاہر کرنا ہے. 20 فٹ کا فاصلہ پہ تھیف کو, چور کو پکڑ لیا گیا. اب یہ چھوٹے ڈسٹینس کو میں ایٹ کے ساتھ, چھوٹی پلیسز کو, چھوٹی جگہوں کو, چھوٹی رقموں کو, جو چھوٹی کوانٹٹی ہوتی ہے ان کو میں ایٹ کے ساتھ ظاہر کرتا ہوں. اسی طرح کچھ ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا, مڈ نائٹ ہے, نون ہے, نائٹ ہے, ان کے ساتھ ایٹ کا استعمال ہے. ان کے لیے بھی آپ کو کچھ ورڈ میں نے بتائے ہیں, دونوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, دونوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کون سے ورڈ کے ساتھ ان کا یوز ہونا ہے اور کون سے ورڈ کے ساتھ ایٹ کا یوز ہونا ہے. اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں ہم نے ان کا استعمال کرنا تھا یا ایٹ کا استعمال کرنا تھا. تو میں ان کو آسان سے بتاتا ہوں, آسانی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایٹ کے یوز کیونکہ تھوڑے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں, مڈ نائٹ, نون اور نائٹ کے ساتھ ہم نے ایٹ کا یوز کرنا ہے. آپ ان کے علاوہ جو اگر کوئی ٹائم ہوگا, ایوننگ یا مارننگ ہے, آفٹرنون, ہم ان کے ساتھ ان کا استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دے ٹیک ریسٹ ایٹ نائٹ, اور ان تینوں میں سے جب بھی کوئی بھی ورڈ ریپیٹ ہوگا آپ اس کے ساتھ ہمیشہ ایٹ کا استعمال کریں گے. تو یہ کچھ یوزیج ہیں ایٹ کے. امید ہے آپ لوگوں کو ایٹ میں نیکسٹ ٹائم جتنے میں آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں, پوائنٹ نمبر 1 آپ دیکھ لیں, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 6 جو ہے, یہ دونوں پوائنٹ 1 اور 6 یہ دونوں پیپر میں اکثر اوقات پیپر میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. باقی پریپوزیشن میں بھی جو زیادہ امپورٹنٹ تھی میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے, آپ ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں. انہی پوائنٹ سے زیادہ آپ کے پیپر میں کویشچن بھی آتے رہتے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے. امید ہے نیکسٹ ٹائم آپ کبھی بھی ایٹ میں کنفیوز نہیں ہوں گے. جزاک اللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.